السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ سورۃ البقرہ 2 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. 2 آیات، کیونکہ اگلی آیت ویسے بھی بڑی ہے اور تفسیر میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل والی اگلی 2 آیات انشاءاللہ، تو وہ ہم کل دیکھیں گے. جیسے کہ ہم پچھلے اس میں تذکرہ کیا تھا کہ یہاں سے طلاق کے معاملات شروع ہوں گے. کیا جی آیت؟ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. ہاں جی، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. اس میں لام حرف جر مطلب کے لیے، اور الذین اسم موصول، سو للذین ان لوگوں کے لیے. اور یؤلون یا اور نون سے پتہ چل رہا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. یہ علامت مضارع اور یہ علامت جمع مذکر کے لیے. اور اس میں جو لفظ ہے وہ حمزہ لام واو، اس کے اصل مادے کے الفاظ ہیں، اور باب ہے اس کا افعال، افعل یفعل. ٹھیک ہے جی، الا یؤلو، الا یؤلو. اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کسی قسم سے تعلق ہے اس کا. افعال، باب افعال میں اگر ڈالیں تو بنتا ہے ایلاءن، اس کا مصدر ایلاءن. تو اس میں ہوتا ہے کوئی ایسا ارادہ کر لینا، ایسا عہد کر لینا اپنے اندر جو غلط چیز کے اوپر ہو، کسی غلط بات کے اوپر عہد کر لینا، قسم اٹھا لینا. ٹھیک ہے جی، کسی، یہاں پہ انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کا جو مطلب مفہوماً میں اس کا کہ کوتاہی کرنے میں عہد کرنا، کوتاہی کرنے میں عہد کرنا. دوسرے جب باب نون سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں کوتاہی کرنا. اور جب باب اس باب میں آتا ہے تو یہ پھر عہد میں چلا جاتا ہے، یعنی کرنی کوتاہی ہے لیکن عہد کے ساتھ، اس کے اندر ارادہ کر لینا. سو باب افتعال میں جاتا ہے تو قسم کے معنی میں. ہاں جی، ڈٹ جانا مطلب ایک عہد کر لینا، وعدہ، قسم اٹھا لینا. دیکھیں ڈٹ جانا اور ہوتا ہے کہ اپنی بات کے اوپر کھڑے ہو گئے، لیکن قسم اٹھانا، اپنے ساتھ وعدہ کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہے. تو ڈٹ جانے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتی ہے لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. سو للذین یؤلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں. اب اس کے اندر مفہوم موجود ہے کہ قسم جس چیز کی اٹھائی جا رہی ہے وہ کوتاہی کی ہے. من نسائہم، من حرف جر، نساء مرکب اضافی وہ چلا گیا جر میں. من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی عورتوں سے. تربص 4 اشہر، را با صاد مادہ ہے، باب تفاعل میں جاتا ہے. تفعل یتفعل، تربص یتربص. تربصن کیا جی؟ تربصن، یہ یہاں پہ یہ مرکب اضافی پیچیدہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے. تربص 4 اشہر، تربص 4، 4 مہینے کا. تربصن کا مطلب ہوتا ہے انتظار. ایک انتظار ہوتا ہے آئی ایم ویٹنگ فار یو، نہیں، یہ انتظار نہیں. کسی موقع کی طاق میں، کسی وقت کے انتظار میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفار کے لیے استعمال کیا ہے نا کہ یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں پہ لفظ تربص یوز ہوا ہے. تو انتظار کرنے والا متربصن. تو کسی موقع کا انتظار کرنا، کسی ٹائم، کسی جسے کہتے ہیں نا کسی واقعے کے ہونے کے وقت کا یا اس کی طاق میں رہنا کہ یہ کب ہوتا ہے. سو اس کو کہتے ہیں تربص.
سو تربص اربعۃ اشہر، تربص اربع 4 کا انتظار، کیا اشہر 4 مہینے کا انتظار۔ آگے علماء نے فرمایا ثابت محذوف ہے خبر کہ 4 مہینے کا انتظار ثابت ہے۔ تو بات یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کوتاہی میں قسمیں کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے 4 مہینے کا انتظار کریں، اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ فَإِن فَاءُوا، فَإِن فَاءُوا، او کے بعد الف ہے، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور رحیم۔ اچھا جی، یہاں پہ قسم کھا لی انہوں نے، یہاں پہ اب کچھ اور بات ہوئی ہے۔ جنہوں نے قسم کھا لی، فَإِن، ان ہے جناب شرط، اگر، فَإِن فَاءُوا، اس کا جو اصل الفاظ ہیں وہ ہے فا، یا اور حمزہ۔ کیا ہے جی؟ فا، یا اور حمزہ، باب ضربہ سے آتا ہے، فا یفیء، فا یفیء، فا یفیء، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اپنی اس قسم سے لوٹنا۔ حتی تفیء الی امر اللہ، سورہ حجرات میں، یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ اب یہاں پہ وہ لوٹنا نہیں ہے کہ میں مسجد سے باہر نکلا اور لوٹ آیا، نہیں، یہ لوٹنا کیا ہے؟ اپنی بات کی طرف لوٹنا، کسی بات کی طرف لوٹنا، کسی بات کی طرف، یعنی کہتے ہیں نا یار تم اس بات پہ لوٹ آؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائی واکنگ، بھائی یہ نہیں جس بات پہ تم کھڑے اسے پیچھے ہٹ جاؤ۔ سو فَإِن فَاءُوا، پس جمع مذکر غائب فعل ماضی، فَإِن فَاءُوا، اگر وہ لوٹ آئیں، ہم اس کا فاعل، یہ شرط ہے۔ اب جواب کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اس جو انہوں نے وہ کوتاہی کی قسم اٹھائی اس کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اِنَّا حرف تاکید، اب یہ بار بار آ رہا ہے، غفور رحیم، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق وَإِنَّ اللَّهَ، اچھا جی، فَإِنَّ اللَّهَ سمیع علیم۔ ان عزموا، عین زال میم، عزم یعزم، باب ضربہ، عزم یعزم عزمن، کیا مطلب ہے جی؟ ایک ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کون سا ارادہ ہے؟ پختہ، پکا ارادہ۔ ایک ہے صرف ارادہ کیا میں نے، ایک ہے میں نے عزم کر لیا ہے کہ پکا ارادہ کر لیا ہے۔ پھر وہی ان، اگر شرط، عزموا فعل ماضی جمع مذکر غائب، ہم فاعل اس کا، عزموا، اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کس کا؟ مفعول، الطلاق، طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سمیع علیم، اللہ سننے والا، بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور وہ سن بھی رہا ہے تمام جو معاملات ہو رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی ایلا کیا ہوتا ہے۔ ایلا ایک ایسی قسم ہے جو مرد کھاتا ہے عورت کے بارے میں۔ ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہیں، تفسیر ابن کثیر، جب کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ ایک مدت تک اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کرے گا، مجامعت، مباشرت، تو یہ مدت یا 4 ماہ سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اگر مدت کم ہو تو اسے مدت پوری ہونے تک انتظار کرنا چاہیے، اور مدت پوری ہونے کے بعد اپنی بیوی سے مجامعت کرنی چاہیے۔ عورت کو بھی اس دوران میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اسے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس مدت کو پورا ہونے سے پہلے سے مجامعت کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تھی،
پھر آپ 29ویں دن تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اور اگر مدت 4 ماہ سے زیادہ ہو جائے تو بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ یا تو وہ اس سے ہم بستری کرے یا اسے طلاق دے دے۔ حاکم وقت بھی اسے اس بات پر مجبور کرے تاکہ عورت کو نقصان نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائہم، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے جماع نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایلا کا تعلق بیویوں سے ہے، لونڈیوں سے نہیں، جیسے کہ جمہور کا مذہب ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے، فقہ حنفی میں جب ایک آدمی نے قسم کھائی 4 مہینے تک میں اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کروں گا، اور اس 4 مہینے میں اس میں مجامعت نہیں کی تو آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی، اس نے کہی یا نہیں کہی؟ یہ بات معلوم ہے آپ کو کہ اگر کسی نے 4 مہینے تک قسم کھائی کہ بھئی میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 جتنا بھی کھا لے گا 1 سال تک میں اس سے مجامعت نہیں کروں گا، تو چوتھے مہینے 4 مہینے ختم ہونے پہ آٹومیٹکلی وہ اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے گی، اس نے طلاق کے لفظ کہے یا نہیں کہے۔ اور یہ بات اکثر کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں پہ اختلاف ہے، دیکھیے اب اختلاف آ گیا علماء کے بین، کیونکہ علماء نے یہاں پہ ان علماء نے لکھا ہے کہ جی وہ 4 مہینے بعد اب عورت ڈیمانڈ کرے گی کہ بھی بس اب 4 مہینے پورے ہو گئے، تم طلاق دو یا پھر مجامعت کرو۔ لیکن علماء احناف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 4 مہینے کے اندر اگر مرد نے مجامعت کر لی تو وہ الا ختم۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 4 مہینے قسم کھا لی ہے تو اب 4 پورے کرے، نہیں، اگر وہ 1 مہینے بعد قسم توڑ دیتا ہے اور مجامعت کر لیتا ہے، ختم بات، فنش، ٹھیک ہے جی۔ کفارہ وہ دے گا، قسم توڑنے کا کفارہ وہ ادا کرے گا، 3 روزے ہیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اپنے رشتہ داروں معاشرے میں یہ بات بتایا کریں اس طرح کی۔ اور آپ دیکھ لیں اس طرح کے معاملات پہ تذکرہ نہیں ہوتا۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پہلے ہمارے پاس آؤ، تمہارا ارادہ بن گیا نا طلاق دینے کا، ہمارے پاس آؤ، ہم سے سیکھو، ہم سے پوچھو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے طریقہ کیا ہے۔ اور امید ہے کہ وہ طریقہ پوچھنے کے بعد طبیعت صاف ہو جائے گی، وہ طلاق نہیں دے گا، نہ لینے والی لے گی نہ دینے والا دے گا۔ لیکن ہوتا کیا، وہ دے کے جاتے ہیں۔ اب مولوی کہتا ہے اب میں کیا کروں بھائی؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں، ایسے مولوی ڈھونڈتے ہیں جہاں سے وہ طلاق واپس ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے نفس کے پیچھے چلنا، دین کے پیچھے نہیں چل رہے یہ لوگ، نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر وہ مولوی ڈھونڈو جدھر سے اپنا کام چل جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو دین کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں تربص 4 اشہر، یعنی قسم کے وقت سے لے کر 4 ماہ تک شوہر انتظار کرے، پھر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یا تو وہ رجوع کر لے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اسی لیے فرمایا فَإِن فَاءُوا، اگر وہ اسی حالت کی طرف لوٹ آئیں جس پر وہ پہلے تھے، یہ جماع سے کنایا ہے۔ یہی بات ہے کہ علماء احناف نے یہاں پہ یوں فرمایا فَإِن فَاءُوا، یعنی اب 4 مہینے قسم کھا لیا، اگر وہ لوٹ آئیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی وہ طلاق کا کفارہ ادا، اس کا قسم میں کفارہ ادا کریں اور وہ جو معاملہ انہوں نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ یقیناً بہت مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی قسم کھا لینے کی وجہ سے ان کے حق میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور رحم فرمائے گا۔ یعنی اب وہ جو 4 مہینے میں وہ جو اس نے حق چھوڑا تھا اپنی بیوی کا، اس کو حق ادا نہیں کر رہا تھا، تو اللہ وہ معاف کر دے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق ہی کا ارادہ کر لیں، یہ بات اس کی دلیل ہے کہ محض 4 مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ اختلاف ہے علماء کا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، میں اس کا جو علماء احناف نے اس پہ جو کمنٹ کیا نا وہ کافی لمبا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں آپ سے کل شیئر کروں گا وہ انشاءاللہ۔ کل کا جو ہوگا وہ امید ہے 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن ہم نے جیسے کہ پہلے طے کیا تھا جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ہم وہاں ٹائم دیں گے۔ یہ ٹائم آپ کے اور ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں ہم ٹریننگز لیتے ہیں نا، کمپنی میں بیٹھتے ہیں، ہمیں نہیں پسند ہوتی، ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، پھر بھی ہم 3 گھنٹے بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس کو اپنے پر لازم سمجھ لیتے ہیں، جی کمپنی نے ہمارے ذمہ لگا دیا ہے۔ یہ تو ہماری زندگیوں کا معاملہ ہے، یہ تو ہمارا وہ معاملہ ہے جہاں پہ ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے، ہمارے رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں اگر ہمیں وقت زیادہ دینا پڑ جائے تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائی دے گا۔ اور یقیناً آپ جب ہم سیکھیں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم آگے بتائیں گے، ہم اپنے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یار ہم، کیونکہ دیکھیں یہ معاملات پیش آتے ہی رہتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کسی پراپر طریقے سے۔ آگے فرماتے ہیں جی وہ
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محض 4 ماہ کی مدت گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، خواہ 4 ماہ کی مدت گزر جائے، حتیٰ کہ اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ طلاق دے یا پھر رجوع کرے، یعنی اس مرد سے مطالبہ کیا جائے گا یا تو وہ طلاق دے یا وہ رجوع کرے۔ اس کے بعد امام ابن جریر نے سہیل بن ابو صالح سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ میں نے 12 صحابہ کرام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، تو انہوں نے فرمایا اس پر کچھ نہیں حتیٰ کہ جب 4 ماہ کی مدت گزر جائے تو اس سے مطالبہ کیا جائے یا وہ رجوع کرے یا پھر طلاق دے۔ یعنی اس میں جو وہ کمنٹ کر رہے ہیں 12 صحابہ سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا کہ یا تو بندہ 4 مہینے کے بعد اسے ڈیمانڈ کیا جائے گا بھی یا تو اب تم طلاق دو یا پھر رجوع کرو۔ اچھا یہاں پہ بات وہی ہے، علماء احناف کہتے ہیں آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے مجبور کیا جائے گا بھئی اب تم طلاق دو یا رجوع کرو، تیسری شرط کوئی نہیں کہ تم اس طرح چلتے رہو، اب چلنے کی گنجائش نہیں ہے، اب یا تو پھر طلاق دو گے یا پھر واپس رجوع کرو، مجامعت کرو۔ تو بات تقریباً یہ بھی وہی ہے، بس یہاں طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں یہاں یہی ہوتا ہے، ہمارے مولوی پھنسا دیتے ہیں، حنف جو احناف ہیں ان کو ان کے خلاف کر دیا، ان کو ان کے خلاف کر دیا، حالانکہ بات تقریباً تھوڑا سا سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، یار آپ اگلوں کو تھوڑا اس طرح سمجھائیں کہ ایک دوسرے کی نفرت پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفرتوں سے بچا لے کہ ہم اس طرح یہ مسالک کے اوپر اتنی نفرتیں لے کے چلے جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی ان ائمہ کا نام لکھا ہوا جنہوں نے یہ اس بارے میں فرمایا۔ انشاءاللہ کل ہم جو کل آیت آ رہی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب اس میں لفظ آیا قروء، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ وہ قروء لفظ ہے جس کے اوپر چاروں ائمہ کا آپس میں جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس کے مطلب کے اوپر۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو علماء مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جو فقہ میں جو اختلاف ہے یہ ان وجوہات پہ ہے کہ ایک امام صاحب نے اس کا مطلب اے لیا ہے، ایک امام صاحب نے یہ لیا ہے۔ اب ہم تو کسی نہ کسی کو تو فالو کریں گے، جب صحابہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس میں کوئی بات نہیں مل رہی تو پھر اب کیا رہ گئے ہیں؟ اب میری اپنی عقل تو نہیں رہ گئی، میرا اپنا اتنا مطالعہ بھی محدود ہے، تو صاف ظاہر ہے مجھے کسی مولوی کی بات ہی ماننی پڑے گی، تو پھر ہم اس میں کسی امام کی اقتداء کریں گے، وہ دلائل دے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے، پھر جا کے ہم کہیں گے ہاں یار ٹھیک ہے۔ اس میں بھی نفس سے بچنا ہے کہ بھئی اب چونکہ میرا کام نکل رہا ہے تو میں اس مولوی کو پکڑ لوں، نہیں، نفس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین رب العالمین۔